ایران امریکہ مذاکرات عمان میں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ عباس اراغچی نے کہا کہ مذاکرات عمان میں جمعے کی صبح 10 بجے ہوں گے۔ انتظامات کرنے پر عمانی بھائیوں کا شکریہ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایرانی حکام سے جمعے کو ملنے کے لیے تیار ہیں۔ بامعنی بات چیت کے لیے بیلسٹک میزائلز پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ نئی جوہری سائٹ شروع کی تو بہت برا کریں گے، امریکہ کی ایران کو پھر دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران نئی جوہری سائٹ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو ایران کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اگر ایران کا جوہری پروگرام تباہ نہ کرتا تو مشرق وسطی میں امن قائم نہ ہوتا۔ ایرانی سپریم لیڈر کو اب فکر مند ہونا چاہیے، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ ابوظہبی میں ہونے والے مذاکرات کا پہلا دن بے نتیجہ رہا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ مذاکرات کا پہلا دور بھی بے نتیجہ رہا تھا۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ سہ فریقی مذاکرات کا مقصد حقیقی اور پائیدار امن ہونا چاہیے۔ یوکرین کے اتحادی ماسکو پر مزید دباؤ ڈالیں، یوکرینی عوام کو محسوس ہو کہ حالات امن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان آخری جوہری معاہدے کا آج آخری روز، ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہونے کا خدشہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان اسٹریٹجک آرمز ریڈکشن ٹریٹی پر دستخط 2010 میں ہوئے تھے، جس نے ایٹمی جنگ روکنے میں مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت کوئی بھی فریق 1550 سے زائد جوہری وار ہیڈز کی تعیناتی نہیں کر سکتا تھا۔ روس کے پاس 5459، امریکہ کے پاس 5177 جوہری وار ہیڈز ہیں۔ مغربی نائجیریا کے ایک گاؤں میں مسلح افراد کا حملہ، 162 افراد ہلاک ہو گئے۔ افریقی میڈیا کے مطابق مسلح افراد نے گاؤں کے رہائشیوں کو گھیرے میں لے کر ہاتھ پیر باندھے اور قتل کیا، گھروں اور دکانوں کو بھی نذر آتش کیا۔ امریکی اور چینی صدور کی ٹیلی فونک گفتگو، ٹرمپ نے بات چیت کو شاندار قرار دیا۔ ٹرمپ کے مطابق طویل بات چیت میں تجارت، فوجی تعلقات، ایران، تائیوان اور یوکرین ایشوز زیر بحث آئے۔ چین کی امریکہ سے تیل کی خریداری پر بھی بات چیت ہوئی، یقین ہے مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ امریکہ کی نایاب معدنیات کے لیے چین پر انحصار کم کرنے کی کوششیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی میزبانی میں اہم معدنیات سے متعلق وزارتی اجلاس، 55 ممالک کے وزراء کی شرکت۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اہم معدنیات پر مشتمل تجارتی اتحاد بنانا ضروری ہے۔ اتحاد کا مقصد سپلائی چین کو کسی ایک ملک کے دباؤ سے بچانا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے $10 ارب سے اسٹریٹجک معدنی ذخیرہ منصوبہ بھی شروع کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا منی ایپلس سے 700 امیگریشن افسران کو نکالنے کا فیصلہ، اقدام کاؤنٹی جیلوں اور وفاقی حکام کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے۔ امیگریشن اہلکاروں کی تمام کارروائیاں درست نہیں تھیں، سربراہ بارڈر فورس کا اعتراف۔ ٹام ہومن نے کہا اب افسران براہ راست جیلوں سے غیر ملکیوں کو اپنی تحویل میں لیں گے، جس سے سڑک پر کارروائیاں کرنے کے لیے کم اہلکاروں کی ضرورت پڑے گی۔ اور سیارہ مشتری کے چاند یوروپا پر زندگی کے لیے سازگار مالیکیول دریافت۔ ناسا کے مطابق یوروپا پر امونیا کی پہلی نشاندہی ہے۔ امونیا ممکنہ طور پر یوروپا کی برف کے نیچے موجود نمکین سمندر سے یا برفانی آتش فشانی عمل کے ذریعے سطح تک پہنچا۔ یوروپا کو نظام شمسی میں زندگی کی تلاش کے لیے ایک اہم ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ کوئی دہشت گرد اور سہولت کار نہیں بخشا جائے گا۔ تشدد اور دہشت گردی کسی جواز کے تحت قبول نہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ CMH کوئٹہ کا دورہ
فوج FC اور پولیس کے زخمی اہلکاروں سے ملاقات کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال اور داخلی سیکیورٹی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دہشت گردوں کے بلوچستان میں امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کے عزائم ناکام بنائے گئے۔ ریاستی ریٹ مزید مضبوط بنانے، عوام اور اہم تنصیبات کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کا مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں کرنے کا مطالبہ مان لیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایٹمی مذاکرات جمعے کو عمان میں ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے مذاکرات کو ترکی سے منتقل کرنے کی ایرانی درخواست قبول کر لی۔ ایران مذاکرات میں علاقائی ممالک کی براہ راست شمولیت نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ایران سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید کہا کہ دنیا میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ افغان بگرام ایئر بیس واپس لیں گے۔ ترک قطر کے ساتھ $42 ارب کا دفاعی معاہدہ کر لیا۔ قطر العدید ایئر بیس پر $10 ارب لگائے گا۔ دوسری طرف ایران نے اپنا ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی ڈرون مار گرانے سے قبل مشن پورا ہو چکا تھا۔ شاہد 129 ڈرون بین الاقوامی پانیوں میں اپنی معمول کے مشن پر تھا۔ پاکستان کی سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت میں مزید 2 سالہ توسیع کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ معاہدے کے تحت $1.2 ارب کی ادائیگی مؤخر کی گئی۔ فیسلٹی کی نئی مدت IMF کے ساتھ معاہدے کا عرصہ ختم ہونے تک طلب کی گئی۔ موجودہ معاہدے کی مدت مارچ کے آخر میں ختم ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ گل پلازہ پر تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس آغا فیصل کو جوڈیشل کمیشن کا جج نامزد کر دیا۔ جسٹس آغا فیصل پر مشتمل سنگل ممبر کمیشن آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت نوٹیفائی کرے گی۔ سندھ حکومت نے 29 جنوری کو جوڈیشل انکوائری کے لیے خط لکھا تھا۔ ادھر سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 20 ججز کے تبادلوں اور تقرریوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں بے قابو کار حلوہ پوری کے اسٹال سے ٹکرا گئی۔ شدید گرم تیل گرنے سے 4 ملازمین جھلس کر زخمی ہوئے۔ افسوسناک واقعہ خداداد کالونی سگنل کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے کار میں موجود شخص سمیت 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ نویں انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں کے افتتاحی تقریب۔ ISPR کے مطابق آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلوں میں 19 دوست ممالک کی 24 بین الاقوامی ٹیموں کی شرکت۔ مقابلوں میں 7 گھنٹے طویل پیٹرولنگ ایکسرسائز کا آغاز۔ مقابلوں میں پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کی 16 ملکی ٹیمیں شریک ہیں۔ مشق کا مقصد ٹیم اسپرٹ، پیشہ ورانہ مہارت اور باہمی ہم آہنگی کا فروغ ہے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات سے پہلے سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ بنگلہ دیش کے ضلع بھولا میں BNP کا انتخابی جلسہ۔ پارٹی کے صدر طارق رحمان نے کارکنان سے خطاب میں کہا کہ عوام کی آزادی اظہار اور اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کا حق 16 سال تک دبایا گیا۔ 13 فروری سے یہ حقوق بحال کیے جائیں گے۔ BNP کی قیادت میں جمہوریت کی بحالی ہوگی۔ روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور۔ ابو دھابی میں ہونے والے مذاکرات کا پہلا دن بلا نتیجہ رہا۔ جنگ کے خاتمے کے لیے گزشتہ ماہ مذاکرات کا پہلا دور بھی بے نتیجہ رہا تھا۔ یوکرینی صدر نے روس پر ٹرمپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں کولمبیا کے صدر گسٹاو پیٹرو کی ملاقات۔ علاقائی روابط اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ملاقات خوشگوار اور تعمیری رہی۔ صدر پیٹرو نے بھی ملاقات کو دوستانہ اور تاریخی لمحہ قرار دیا۔
چین نے عالمی سطح پر امریکی ڈالر کی بالادستی کو چیلنج کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کی غیر یقینی معاشی پالیسیوں سے ڈالر 4 سال کی کم ترین سطح ہے۔ سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں۔ اس صورتحال میں چین نے اپنی کرنسی کو عالمی متبادل کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی مشرقی ریاستیں شدید برفباری کی لپیٹ میں۔ برفانی طوفان سے اب تک 100 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ۔ برفباری سے 7 ارب ڈالر کے قریب نقصانات ہوئے۔ ادھر اسپین اور پرتگال میں سمندری طوفان نے اثرات دکھانا شروع کر دیے۔ دونوں یورپی ممالک میں ہنگامی حالت کا نفاذ، تعلیمی ادارے بند۔